دیکھیں تکبر جو کرنے والا انسان ہے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ موجب بنے گا تو اس وقت وہ اس کی ذات کو ہی نقصان پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ وہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تکبر کرنے والا جو زمین پر اترا کے چلتا ہے وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کا محاسبہ فرمائے گا، جو تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیڑیوں کی طرح ذلیل اور رسوا کر کے کھڑا کرے گا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے دن سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا جو سامان ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اور تکبر کرنے والے کے لیے سب سے بڑا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اسے ایمان کی دولت سے محروم فرما دیتا ہے۔ تاریخ اور سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قریش مکہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت آپ نے جو سب سے پہلے اعلان کیا کہ قریش مکہ کو اکٹھا کیا، کوہ صفا پہ لے گئے، آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں اگر یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کی جانب سے دوسری جانب سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قریش مکہ کے الفاظ یہ تھے کہ اس وقت تو ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ ہمیں کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے اور ہم دیکھیں تو ہمیں نظر نہ آئے، ہم یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کے اندر نقص ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکی ہیں، جو آپ نے کہہ دیا وہ برحق کہہ دیا ہے۔ اور جس وقت آپ نے یہ بات سنی پھر پوچھا کہ اتنا یقین کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ساری زندگی اس حال میں پایا ہے کہ آپ نے یا تو سچ بولا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرما دیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت پھر کیا ہوا؟ جتنے بھی تھے وہ سارے منتشر ہو گئے، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے معجزات کو بھی طلب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزات ظاہر بھی کر دیے۔ ابو جہل نے کتنی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسی خارق عادت اشیاء کا مطالبہ کیا، ایسی اشیاء جو ما فوق الفطرت ہیں ان کا تقاضا کیا، آپ نے ان کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ایک دفعہ کسی آدمی نے یہ کہا کہ تم کیوں اسلام قبول نہیں کرتے ہو؟ جبکہ ایک مرتبہ وہ ایک کنویں میں گر پڑا اور وہ وہاں قید ہو گیا، نکل نہیں سکتا تھا، بہت کوشش کی گئی لیکن اسے کنویں سے نکالا نہ گیا۔ تو کسی آدمی سے اس نے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، وہ مجھے نکالیں گے۔ تو جس وقت آپ نے نکالا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ ابو جہل تو جب یہ بات مانتا ہے کہ جتنی مشکل وقت میں تو نے ان کو پکارا ہے، انہوں نے تیری مدد بھی کی ہے اور تم نے ایسی ایسی اشیاء کا مطالبہ کیا جن کو وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، تو پھر ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، صرف مانتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ جو ایک عزت اور اقتدار کی کرسی ہے یہ مجھ سے چھن جائے گی، اس سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ جتنے بھی صنادید قریش تھے سب کے سب جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، یہود و نصارہ جانتے تھے، یہود و نصارہ بلکہ قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ جب جنگ ہوتی، جنگ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا جاتا کہ باری تعالیٰ جس نبی آخر الزمان کا تو نے وعدہ کیا ہے اس نبی آخر الزمان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری مدد فرما اور فتح میں عطا فرما۔ ان کو فتح مل جاتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ قریش مکہ نے صرف ایک تو وجہ یہ تھی کہ اقتدار کی ہوس تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو اتنا بلند و بالا سمجھتے تھے
کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو کسی مکہ المعظمہ کے کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوتا، تو امیر ترین ہو اور اس کو بالکل، مرتبہ بڑا مقام اعلیٰ یا ہاں جی. تو اس لیے کہ سب سے پہلی جو ایمان کی جو تکبر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکبر کرنے والا حقائق کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور وہ مفاد جو اسے براہ راست حاصل ہونا ہوتے ہیں ان سے وہ محروم رہ جاتا ہے، ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی دولت سے بھی جاتا ہے. اور دوسری سمت یہ ہے کہ جس وقت انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوں اور جتنا بھی اس کے پاس مال و زر ہو، وہ مشکل وقت میں اس کے کام نہیں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کا ایک رشتہ دار ہی تھا جس کا نام قارون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ یہ لطف و کرم کیا کہ علم کیمیا ان کو عطا کر دیا. علم کیمیا ایسا علم ہوتا ہے جس میں تانبے کو سونے کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی آ گئی، کثیر تعداد میں اس کے پاس مال تھا، کہ اتنا مال کہ اس کے خزانے کی چابیاں صرف اس کے 70 اونٹوں کے اوپر تھیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا، لیکن اس کے اندر رعونت آ گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے سے حقیر سمجھنے لگ گیا، اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوتے تھے، آپ کی بات کو تسلیم کیا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے. تو یہ بات اس کو برداشت نہ ہوئی، اس نے خود کو برتر سمجھا، احساس برتری کے اندر وہ مبتلا ہو گیا. اس نے کہا کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں، جتنا اثر رسوخ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے اتنا میرا نہیں ہے، کیوں نہ میں اس اثر رسوخ کو بھی حاصل کروں اور ان کے جتنا مقام حاصل کروں. اس نے پھر یہ کیا کہ ایک فاحشہ عورت کو بلایا اور اسے کہا کہ میں اتنا مال تمہیں دیتا ہوں، تم مجمع عام میں جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے واعظ کر رہے ہوں، تم نے ان کے اوپر الزام لگا دینا ہے، بہتان لگا دینا ہے، یہ رسوا ہو جائیں گے. تو جس وقت اس عورت نے مجمع عام میں یہ بات کی، کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا، تو آپ بڑے جلال والے تھے، آپ کو جلال آ گیا. آپ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، سچ بتا، کیا سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو جب آپ کا جلال سامنے آیا تو وہ عورت کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا. تو اس نے ساری حقیقت کو بیان کر دیا. تو آپ نے اس وقت پھر قارون کے لیے بد دعا کی، اور وہ قارون جو اتنا بڑا مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے خزانے، سارے مال کو اس کے سر کے اوپر رکھا اور زمین میں دھنسا دیا. یہ ہے کہ جس وقت انسان کے اندر احساس برتری آ جائے اور تکبر کرنے لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سامنے جتنے بھی اچھے لوگ ہوں، جتنے بھی اعلیٰ نسب والے لوگ ہوں گے، وہ ان کی عزت نہیں کرے گا، خود کو اچھا سمجھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا. تیسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت نہیں رہ جاتی ہے. انسان سبھی کے سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جتنا بھی کم علم والا ہو یا کم مرتبے والا ہو، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل رکھا ہوا ہے. اس دل میں اللہ تعالیٰ نے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس کا مادہ رکھا ہوا ہے. جب آپ کسی کی تحقیر کریں گے، حقارت کے ساتھ کسی کو بلائیں گے اور نفرت کے ساتھ کسی کی طرف دیکھیں گے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. جب لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی تو وہ جواب میں آپ کو عزت نہیں دیں گے، آپ کی تعظیم و توقیر